میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے کائنات میں ہر ایک بسنے والے انسان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو اور کسی بھی مذہب و مسلک پر عمل کرنے والا ہو، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ ہم سب کے لیے نمونہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکت ہیں، اور ان کے فرمودات اور ارشادات اقوال و افعال ہیں۔ اگر ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کو بالائے طاق رکھ کر ان کے افعال اور اقوال کو چھوڑ کر غیروں کی روش کو اختیار کرتے ہیں، ان کا طور و طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے بڑے خسارے کی، نقصان کی، ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حالانکہ آپس میں بنتی نہیں ہے، آپس میں بڑا فساد، بڑا بگاڑ ہے، بڑی لڑائی ہے، لیکن جب مسئلہ مسلمانوں کا، مسئلہ ایمان والوں کا آتا ہے تو ایمان والوں کے خلاف یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ کے تحت سب ایک ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، سب اسلام مخالف ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، تم لوگ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور جو ان سے دوستی کرے گا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہاں، آج ہمیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ اور ان کی زندگی، ان کے اقوال اور افعال، ارشادات اور فرمودات ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ آج ہمیں ان لوگوں کا طور و طریقہ اچھا لگتا ہے اور پسند آ رہا ہے جن کے بارے میں قرآن یہ شہادت دیتا ہے، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا۔ ہم دوست نہیں، ان کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں، ان کے طور و طریقے پہ چلنے کے لیے ہم آمادہ اور تیار ہیں، ان کے طور و طریقے کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے، ان کے طور و طریقے کو ہم نے کلیجے سے لگا رکھا ہے، اور ہم نے گرہ سے باندھ رکھا ہے۔ ہم اگر نہیں عمل کرتے، اگر ہم طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، ہم انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ جتنے بھی ڈیز منائے جاتے ہیں، برتھ ڈے، کرسمس ڈے، ویلنٹائن ڈے، ابھی نیا سال آنے والا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے لوگ مبارکباد دیں گے۔ یہ سب کس کے طریقے ہیں؟ کبھی مسلمانوں تم نے سوچا یہ کس کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے؟ کیا یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں، ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں؟ ہرگز نہیں ملتی۔
یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر قرآن کریم کی زبانی لعنت کی گئی، جن کو قرآن کی زبان میں ملعون کہا گیا، جن کو قرآن کی زبان میں یوں کہا گیا کہ یہ ذلت ہے، یہ ذلیل ہے، رسوا ہے، پستی میں ہے، ہلاکت میں ہے، بربادی میں، جن کو قرآن کی زبان میں یوں کہا گیا کہ یہ اللہ کے غضب کو اٹھائے ہوئے، جن کو قرآن کی زبان میں یوں کہا گیا کہ اللہ رب العزت والجلال کی فٹکار ان کے اوپر برستی ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو، جن کے اوپر اللہ کی فٹکار برستی ہو، اگر مسلمان اس طریقے کو اختیار کرے گا تو کیا مسلمان بچ جائے گا؟ قرآن صاف گواہی دے رہا ہے، وَمَن يَتَعَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا، ان کے طور و طریقے کو اختیار کرے گا، وہ بھی اسی میں سے ہوگا۔ سوچتے ہو کہ وہ اللہ کے جو اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے، جن پر اللہ کی فٹکار برسی، جن پر اللہ کی زبانی، نبیوں کی زبانی، فرشتوں کی زبانی لعنت کی گئی، ان کے طور و طریقے کو ہم کلیجے سے لگا کے رکھے ہوئے، تو ہمارے اوپر فٹکار نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ یہ جو مبارکباد دی جاتی ہے، نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، یہ جشن منانے کی چیز نہیں ہے، یہ عبرت اور نصیحت کی چیز ہے۔ 2024 جو ہمارا گزرا، کن اعمال کے ساتھ گزرا؟ 2024 میں ہم نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے؟ ہم نے کون سے ایسے کام کیے جو اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے والے کام تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کام تھے؟ اور ہم نے کون سے ایسے کام کیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے اور اللہ رب العزت والجلال کو ناراض کرنے والے تھے؟ ہمیں تو توبہ کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ آنے والا جو سال ہے، اے بار الہ، اس سال میں ہم آپ کے دین کی دعوت کو لے کر سارے عالم کے اندر پھرے۔ ہمیں تو یہ عزم اور یہ ارادہ کرنا چاہیے، عزم مصمم کرنا چاہیے، دین کے راستے میں اللہ اپنے مال کو خرچ کریں گے، اپنے جان کو لگائیں گے، اپنے وقتوں کو لگائیں گے، جہاں پر جیسا موقع ہوگا آپ کے دین کے لیے، آپ کی دین کی اشاعت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاں جیسا موقع ہوگا، جس طریقے سے ہو سکے گا اللہ ہم کریں گے اس کو۔ سال کی شروعات تو اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ آنے والا جو سال ہے، اس سال میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی دین کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں گے، زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ یہ جشن منانا، ڈھکوسلے بازی کرنا، مکاری کرنا، بے حیائی کو فروغ دینا، نامحرم اور اجنبی مردوں کے ساتھ یا مردوں کا اجنبی یا لڑکیوں کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا، پٹاخے پھوڑنا، خرافاتیں کرنا، یہ سب وہ طریقے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو ٹھیس پہنچانے والے اور تکلیف پہنچانے والی چیزیں۔ ہمیں شعور نہیں، ہمیں احساس نہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں راستہ نظر نہیں آ رہا؟ جو راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، جس راستے پر صحابہ چلے تھے، اس راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، یہ راستہ تمہیں نجات تک لے جائے گا، یہ راستہ تمہیں چھٹکارے تک لے جائے گا۔ اگر اس راستے سے ہٹو گے، دوسرا راستہ چاہے جتنا خوشگوار نظر آتا ہو، چاہے جتنا صاف ستھرا نظر آتا ہو، چاہے جتنا اچھا نظر آ رہا ہو، لیکن یاد رکھنا جو پیغمبر کے راستے سے ہٹ جائے گا، جو صحابہ کے طور و طریقے سے ہٹ جائے گا، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ منزل کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں پہنچانے والا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ سے، اس گندی سوچ سے ہم کو نکلنا ہوگا اور ہم کو اسی طریقے پر آنا ہوگا جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چل کر کامیاب ہوئے۔ ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ ہم کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔
اس لیے نئے سال کے موقع پر یا اور بھی جو برتھ ڈے اور بھی جتنے ڈیز منائے جاتے ہیں، ان سارے ڈیز کے موقع پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں صرف اور صرف انہی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات اور کوئی دوسروں کا طریقہ اپنی زندگی میں نہیں لانا ہے۔ کیوں؟ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، ہم عالمی نبی کی امت میں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہماری شریعت یتیم ہو، ہمارا دین یتیم ہو۔ ہمارے دین نے، اسلام نے، شریعت نے وہ باتیں ہم کو دے دی ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہم کسی دوسرے کے طور و طریقے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں گے جو ننگا ناچ کرتے ہیں، ہم ان کے طور و طریقے کو اپنائیں گے جن کے بارے میں اللہ کی فٹکار ہو، اللہ کا غضب ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو ایسے طور و طریقوں سے محفوظ فرمائے جن کے طور و طریقے میں، جن کے طریقوں میں چلنے پر اور جن لوگوں پر اللہ رب العزت والجلال نے فٹکار اور لعنت برسائی ہو۔ اس لیے ہم لعنت کے مستحق نہ بنے، اللہ کی فٹکار کے مستحق نہ بنے، اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق نہ بنے۔ توبہ کرو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اور یہ عزم کر لو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنے بھی ڈیز منائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے ہو، برتھ ڈے کے نام سے ہو، جتنے بھی کیک کاٹے جاتے ہیں، سب سے پرہیز کرو۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، ایمان والوں سے نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کے لیے چھوڑ دو۔ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی نے خود فرمایا، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے پیاروں، عزم کرو کہ انشاءاللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ جو طریقہ انہوں نے ہم سب کو دیا ہے اس طریقے پر عمل کریں گے، اسلام اور شریعت کو کلیجے میں اور دلوں میں اتاریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔